اچھا جی، لیلۃ القدر کے معنی۔ ہمارے محسن و مربی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس طرح تحریر فرمایا کہ قدر کے معنی ہیں عظمت و شرف کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اور ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، تو اس رات میں اب توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے دوسرے معنی تقدیر کو حکم کے ہیں، تقدیر کے حکم کے ہیں کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے معمور ہیں۔ اس لیے ہر انسان کی عمر اور موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ مشہور فرشتے جنہیں یہ تمام کام سونپے جاتے ہیں وہ چار ہیں، بقول حضرت عبداللہ بن عباس کہ وہ اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تفصیلی ذکر۔ شب قدر رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر اس کے تعین کے سلسلے میں علماء کے 40 اقوال ہیں، مگر تفسیر مظہری میں ہے کہ ان سب اقوال میں صحیح ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی خاص تاریخ مقرر نہیں۔ وہ رات ہر رمضان میں بدلتی رہتی ہے، اور ان میں سے خاص طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں وغیرہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ رات مستقل ہونے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ پیاری بہنوں، ان احادیث مبارکہ پر غور کرو اور شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اعتکاف کی حالت میں آپ کو پورا آخری عشرہ ملتا ہے، اس میں طاق اور جفت دونوں راتیں مل جاتی ہیں۔ اعتکاف کا بیان آگے انشاءاللہ ہم آگے آخری دنوں میں پڑھیں گے۔ اگر پورا عشرہ اس تلاش اور جستجو میں لگا دیں تو آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے کہ آپ اپنے اندر تمام خوبیوں کو سمو لیں، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہو جائیں، اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کریں، خود کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھیں، ایسے لڑکیوں سے دور رہیں جو ذرا سی بات میں لڑائی، فتنے اور غیبت شروع کر دیتی ہیں، روزے کا ادب و احترام بھی نہیں کرتی، اپنی زبان سے گالیاں اور غیبت کو بھی برا نہیں سمجھتی ہیں۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلتوں سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس رات کا تلاش کرنا آپ کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس طرح تمام راتوں میں جتنا جاگنا ممکن ہو سکے جاگ کر رب کی عبادت کرنے اور ان کے سامنے گڑ گڑانے کا شرف تو حاصل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو جگا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف سے بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے کیوں نہ جگا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے کہنے پر انکار کر دیتا تو اس کا انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرأت کرے، اس لیے آخری عشرے میں اس رات کی جستجو میں اپنے بندوں کو لگا دیا۔ اس طرح ہر شخص کو کچھ راتیں تو میسر آ ہی جائیں گی۔
ابن حزم کا کہنا ہے اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں وتر یعنی طاق راتیں یہ ہوتی ہیں 20، 22، 24 اور 26، 28 وغیرہ۔ بہرحال محنت اور جستجو مومن کی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ رمضان کے آخری عشرہ میں مغرب سے طلوع فجر تک جتنی آپ کی ہمت ہو جا کر نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کچھ قضائے عمری پڑھیں، یعنی کہ جو نماز قضا ہو چکی ہیں وہ پڑھیں، درود شریف اور دیگر تسبیحات پڑھیں، سورۃ القدر کی ایک تسبیح سورۃ القدر کی ایک تسبیح ترجمے پر نظر رکھ کر پڑھیں، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار خوب پڑھیں، اور جو دعائیں آخری عشر کی ہیں اس کو خوب پڑھیں اور اس کو خوب یاد کریں، اپنے لیے، اپنے والدین، بہن بھائی اور اپنے اعزاء اور اپنے پڑوسیوں اور کل مومنین مومنات کی مغفرت کی دعا کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور اللہ کی ناچیز بندی کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ ذرہ بن جیش جو کابر تابعین میں سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا، یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا تو اس کو شب قدر نصیب ہو جائے گی، یعنی لیلۃ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے، بس جو اس کی برکات کا طالب ہو اسے چاہیے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے معمور کرے، اس طرح وہ یقینی طور پر شب قدر کی برکات پا سکے گا۔ ذرہ بن جیش نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نقل کر کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی رحمت ہو، ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک ہی رات کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں، ورنہ ان کو وہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے، اور اس کے بھی خاص آخری عشرے ہی میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں سے 29ویں یا 30ویں تک۔